اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے, اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی ہیں. پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں. یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے, ایک شخص مرد میدان ہے, اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت, اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتائے. مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں, لوگوں کے علم میں ہے. دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے, ان کے اشعار پڑھیے آج بھی انسان وجد میں آتا ہے. کتنے حکیمانہ اشعار, کتنی بے ساختگی ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے. یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر في طلب المحال. جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے, موتی حاصل کرنا چاہتا ہے, اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے. جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں, اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے. جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے, وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طلب میں. اندازہ کیجیے. اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اس میں فلو دیکھیے, اس کا ردم دیکھیے. ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے. ہمیں اللہ نے علم عطا کیا, جاہلوں کو دولت عطا کی, ہم راضی ہیں, ہم علم کی دولت پر راضی ہیں. یہ حضرت علی کے قول. اور انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا, شیر رکھا تھا. اس حوالے سے سمجھ لیجئے, اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا, شیر, اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں. یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام, یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے. یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے. والدین کا نام اسد ہے, والدین کا عطا کردہ نام. حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت, میں نے آپ کو گنوایا چونکہ میں نے عکس بیان کیے ہیں کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں, اس مزاج میں, جو حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ کا, وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ تعالی. جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے, وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم الصلاۃ والسلام. لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں, جن میں یہ جامعیت ہے, جن کے اندر توازن ہے, جس میں یہ دونوں اوصاف بیک وقت مجتمع ہیں. ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے, میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا, وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی, انتظام و اہتمام و انسرام نہ ہوتا, نظم نہ ہوتا, تو وہ تو تباہی ہو جاتی. اتنی تیزی سے ایکسپینشن. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں, بڑی آبادیاں ہیں وہاں, بڑے وسائل و ذرائع ہیں. وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا, وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے. اس میں اگر انتظام نہ ہوتا, بندوبست نہ ہوتا, یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی, تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی. میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کے یہ الفاظ, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, پوری کی پوری ذمہ داری. اب اس میں ان کی توجہ, فوجوں کا انتظام, محاذوں سے آنے والی اطلاعات, وہاں کرائسس ہو گیا ہے, وہاں یہ سامان چاہیے, وہاں ایک شکست کی سی کیفیت, جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی, جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا, اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا. تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے. اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو, اہتمام نہ ہو, نظم نہ ہو, قائم نہ کیا جائے, تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ, آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں, پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ ہوتا. لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے سنبھالا. یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا,
اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی سی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے. گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کہیے چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے. تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، 3-4 موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی. دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف فی مسئلہ ہے. اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت. تو یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبیورٹ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانکتے جائیے. حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے. تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت سے، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت میں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں. شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے. لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت المقدس جب گئے ہیں، جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی؟ سوچئے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو. لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے اس اسوے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کی غیر حاضری کا معاملہ. یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی. اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا. لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے. چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے، کہ بھائی بن کر کوئی رنجش دن میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی، تو نکل چکی ہوگی. اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو ہے اس کو نکال دے. تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد مرصوص تھے. وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا، یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت
کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا۔ جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین بنا کر گئے، انچارج بنا کر گئے ہیں۔ جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ کوئی ہونے والی بات نہیں اگر باہمی محبت نہ ہوتی، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے۔ اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابوبکر سے تھی۔ اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے، کوئی شکوہ، حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا۔ تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے ہیں، بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر، تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے۔ آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں، ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، یہیں سے بیٹھ کر انتظام کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو فس کر دیا۔ ہمارا نقشہ یہ ہے، اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراز کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج، وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر، لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے۔ تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسل ہیں، وہ تو سب سے اونچا ہے ہی۔ اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر، امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے، از آدم تا ایدم بلکہ تا قیام قیامت، اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ان صحابہ میں چوٹی پر ہے یہ 4 افراد، ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہے۔ افضل حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی۔ لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو۔ اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے، آپ سوچئے تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک، اگر ایکسیپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ بقیہ تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہا سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے البتہ، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبار صحابہ، صغار صحابہ۔ کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ، صغار صحابہ چھوٹی عمر کے، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال یہی عمریں تھی نا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال، یہ نسل ہے، انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ۔ صحابی تو ہے، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں،
हुजूर की हयात तैयबा में है, मौजूद हैं, सोहबत से फैज़याब हुए सहाबी तो है, लेकिन यह कि सिगारे सहाबा के बारे साहब, मैं जरा आज बात को वाज़ेह करने के लिए एक दरमियानी नस्ल की तरफ भी इशारा कर रहा हूं। ये 3 नस्लों में समझिए। सहाबा किराम की एक नस्ल वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन हम उम्र है, 5 साल इधर या 5 साल उधर, 10 साल के छोट बड़ाई, 12 साल 13 साल, इतना फर्क होता है। दोस्तों में भी होता है, अहबाब में भी होता है, साथियों में भी होता है। एक नस्ल वो है। एक नस्ल वो है कि जो इससे नीचे है, जिसका कि हुजूर से उम्र का फर्क जो है 30 साल 35 साल का। एक तीसरी उम्र वो है, तीसरी नस्ल वो है जिसका उम्र के एतबार से हुजूर से फसल जो है वो 52 साल 55 साल का है। नोट कर रहे हैं आप मेरी बात को? 3 नस्लें हो गई कि नहीं? आमतौर पर एक नस्ल भी आजकल समझी जाती है, 20 बरस जो है उसके अंदर नस्ल बीतती है। आप अगर अपनी 4 पीढ़ियां गिनेंगे तो वो तकरीबन 80 या 100 बरस के अंदर 4 पीढ़ियां जो है 4 नस्लें गुजर जाती हैं। यही जरा तसव्वुर रखिए। अब इन 3 नस्लों में से नोट कीजिएगा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत हमजा, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये कौन है? ये उस पहली नस्ल के। हजरत अबू बकर 2.5 साल छोटे, हजरत उस्मान 4 साल छोटे, हजरत उमर 13 साल छोटे, हजरत हमजा बिल्कुल हम उम्र। बाद सहाबा हुजूर से उम्र में ज्यादा भी थे। हजरत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला वह हुजूर से उम्र में कुछ बड़े भी। ये है हुजूर के तकरीबन 7 के लोग। इनको कहेंगे आवानो अंसार, इनको कहेंगे साथी, इनको कहेंगे दोस्त। अगली नस्ल जो है वो कौन सी है? जो 30-40 साल का फर्क रखती है। हजरत अली का ताल्लुक उस नस्ल से। हजरत अली हुजूर से 30 बरस छोटे हैं। वो नस्ल जो है उसमें कौन है? हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत आयशा है, हजरत मुसअब बिन उमैर है, हजरत खब्बाब बिन अरत है। ये वो नस्ल है। ये वो नस्ल है कि जो हुजूर के जमाने में जो मक्की दौर है उसमें ये नौजवान थे, बल्कि अभी कहना चाहिए कि अभी नौजवानी की भी इब्तदाई स्टेजेस में थे। ये वो लोग हैं। यही वजह है कि इनका कोई कारनामा आपको मक्की दौर में कैसे नजर आएगा? मक्की दौर में हजरत अली की शुजाअत का कोई मुजाहरा कैसे होगा? वहां तो मुजाहरा हुआ तो हजरत उमर और हजरत हमजा का हुआ। हजरत अली तो अव्वल वक्त हुजूर के साथ थे, लेकिन यह कि मुसलमान बहरहाल जो भी उस मुआशरे के अंदर हाल था मुसलमानों का वो आपको मालूम है ना। इसलिए कि हजरत अली की उम्र क्या थी? 12 बरस। जब ईमान लाए हैं हुजूर पर, वैसे तो यह कि ईमान लाने का क्या है, वो तो हुजूर की गोद में तो पल रहे हैं, वही तो परवरिश पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर ही के घर में रहते थे हजरत अली, हुजूर के ज़ेरे किफालत थे। लिहाजा एक एतबार से तो बुलंद तरीन शर्फ हो गया कि इब्तिदा से जिस शख्सियत की तरबियत में पहले दिन से जिसको अमल दखल हासिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो तो हजरत अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अपनी जगह एक मकाम है, एक फजीलत है जो हासिल हो गया। लेकिन यह है कि हजरत उमर का मामला, हजरत हमजा का मामला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामला, ये वो लोग हैं कि जो दर हकीकत उम्र के एतबार से उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र के आसपास थे। वो थे आवान व अंसार, वो थे उस वक्त के मददगार। हजरत अली घर के फर्द हैं। इस एतबार से जहां तक तरबियत का मामला है, वो तो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब नोट कीजिएगा, ये गुलाम अहमद परवेज ने इस्तेमाल किया, लेकिन किया है हजरत उमर के बारे में। मेरे नजदीक ये गलत इस्तेमाल किया हजरत उमर के बारे में। मेरे नजदीक इस लफ्ज का मिसदाक कामिल हजरत अली है। वो लफ्ज क्या है? शाहकार रिसालत। शाहकार रिसालत अगर है तो हजरत अली, इसलिए कि जिसकी तरबियत में अव्वल रोज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, जो हुजूर की गोद में पला बढ़ा है। जब हुजूर पर वही का आगाज हुआ तो 10 साल की उम्र है, और जब हुजूर को तबलीग का हुक्म हुआ है, ये फर्क रखिएगा ज़हन में, 3 साल का फर्क है। आमतौर पर ख्याल ये है पहली वही आई है उस वक्त से लेकर, और जबकि सूरह मुद्दस्सिर की आयात नाजिल हुई जिनमें तबलीग का हुक्म है, आम ख्याल यह है कि 3 बरस का फर्क है। यही वजह है कि जब हुक्म हो गया है कि अब आप या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, अब खड़े होकर अपनी तबलीग का आगाज फरमा दीजिए, यहां से कहा जाता है हुजूर की रिसालत का आगाज हुआ।
اور جب پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا، تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو 10 برس عمر ہے، لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس ہے، تو 13 برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی، اور پھر ساتھ رہے، گھر میں ہے۔ تو فیض یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے؟ وہ تو حضرت علی ہے، دن رات کے ساتھی ہیں، ایک طرح کے خادم ہیں، گھر میں رہنے والے عزیز ہیں، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے۔ اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت، اس لفظ کا اطلاق اگر ہوتا ہے بتمام و کمال تو وہ حضرت علی کی ذات پر ہوتا ہے، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی، اس میں 2-3 واقعات تو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان تک دعوت پہنچائیے، تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو۔ 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں، پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور اٹھ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں، تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سب سن گیا، سب کو بنو ہاشم ہے یہ سب، ان میں جان لیجئے نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، حضرت حمزہ بھی ہوں گے وہ بنو ہاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، وہ 6 سال جا کر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کھڑا ہوا تو کون؟ علی ابن ابی طالب، اور ان کے الفاظ تاریخی ہیں، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا، اس لیے کہ پھر غزوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی، حضور نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تھا، لاب دہن، جو آب دہن، تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا، تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہوگی، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور پورا مجمع جو ہے کہتا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا اور تاریخ کا رخ بدلنے کا داعیہ لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں، ہنستے ہوئے لوگ چلے گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے یا ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی؟ 22 برس، لگ بھگ 22 برس، اس نوجوان کو اپنے بستر پر سلا کر گئے۔ باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمایاں نظر نہیں آ سکتے، کیوں نظر نہیں آ؟ اس لیے کہ آپ کی عمر کو پیش نظر رکھیے، حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمایاں ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے۔ مدنی دور کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر، اس وقت سے 24 برس کے جوان، اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا دور ہوا آپ کو معلوم، اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھیے، یہ فرق چونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے لہذا بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں آتی، صحیح اس پس منظر میں زمانی اور جو مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پس منظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہکار رسالت ہے، حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، حضور کی تعلیم، اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں وہ حضرت علی ہے۔ پروڈکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمایاں کون مظہر ہوں گے؟ حضرت علی ہوں۔ البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں، کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر وابستہ ہوئے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی ہے، انہی میں طلحہ ہے، انہی میں زبیر ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، انہی میں وہ سعید ابن زید ہے، حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید۔ یہ سب کون ہے؟
یہ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے، وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم اور تبلیغ سے ایمان لائے۔ تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت، اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے، نوٹ کیجیے گا میری بات، بظاہر فتنے پر قابو نہیں پا سکے، باہمی خانہ جنگی رہی، اختلاف رہا، امت مجتمع نہیں ہو سکی، تفرقہ جاری رہا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ جمل میں ایک طرف عائشہ، طلحہ اور زبیر ہے، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بڑے بڑے فتنے جو ہے اس دور میں ہوئے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتاہی تھی، یا ان کی یوں عدم صلاحیت تھی، یا ان کے اندر صلاحیت کی کمی تھی، تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا، وہ حقائق کو نہیں جانتا۔ یہودی سازش در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی اتنی زوردار تھی، اتنی گمبھیر تھی، اس قدر سازشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے، ضرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سازش کے پیدا کرنے کے اندر جس قدر درخیز ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ ایسی سازش تھی، اس طرح کے کانٹے بو دیے گئے تھے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے، اس وقت یہ بوجھ خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا جنگل جو ہے عظیم فتنے سے بھر چکا تھا۔ اگر کہیں معاملہ ہوتا اس کے برعکس، اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی حضرت عمر کے آئرن ہینڈ کی، میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ عالم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی شخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے کہ جو اس وقت ہوا ہے، جبکہ فتنے میں پورے عالم اسلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو، میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی محو کر دے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری فضا میں بہت گند ہے، طرح طرح کے غبار ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کر اس پورے گرد و غبار کو صاف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین ساتھی ہیں، امت کے جو چوٹی کے افراد ہیں، ان کے بارے میں صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے، وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی۔ اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر
اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یہاں فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے۔ اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی۔ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لیا، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے۔ حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھیں، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لو قصاص ان سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی۔ 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے تم میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔
ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے نہیں، بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، وہ مانیے ان کی بات، جنگ بند کی۔ انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں۔ یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت کوئی نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقرر، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں برابر۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔